السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہر اتوار ہفتہ واری جو پروگرام اصلاح عقائد و اعمال، یعنی عقائد کی بھی اصلاح ہو، اعمال کی بھی اصلاح ہو، اس سلسلے میں ایک سلسلے وار سیریز ہماری چل رہی ہے جو آپ کے سامنے عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے بھی گفتگو کی جاتی ہے اور اعمال کی اصلاح کے تعلق سے بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آج ہم اصلاح عقائد و اعمال کی سیریز پر جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں۔ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے۔ آج اس موضوع کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت بھی ہے کیونکہ موجودہ وقت میں مسلمانوں کے جو زوال کے جو اسباب ہیں، مسلمان کبھی عروج پر ہوا کرتا تھا اور سربلندی اس کی تھی، لیکن آج جو ہے وہ پستی کی طرف آیا ہے، اس کے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ تو آج ہم مسلمانوں کے عروج اور مسلمانوں کے زوال کے چند اسباب اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے آج اس گفتگو کا آغاز اس حدیث پاک سے ہم کریں گے جس کو امام ابو داؤد نے، امام بہقی نے، صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات المصابیح کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ اس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا وہ وقت آنے والا ہے کہ کافر تم کو مٹانے کی غرض سے سازش کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو پیالے کی طرف بلاتے ہیں فرمایا۔ اور کسی نے تعجب سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا اس وقت ہماری قلت یعنی کمی کی وجہ سے ہوگا یا ہماری تعداد کم ہوگی اس وقت مسلمانوں کی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت کثیر تعداد میں ہوگے۔ سرکار نے فرمایا کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے یعنی بارش وہ سیلاب کی جو جھاگ ہوتی ہے، یعنی بارش کے بعد یا سیلاب کے بعد جو جھاگ ہوتی ہے وہ جھاگ ناکارہ ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری مثال سرکار نے فرمایا بارش اور سیلاب کی جو جھاگ کی طرح ہوگی، ناکارہ ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے قلوب سے تمہارا جو رعب ہوگا، تمہاری جو ہیبت ہوگی، تمہارا جو دبدبہ ہوگا، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارے قلوب میں وہن، ایک طرح کا جو ضعف اور سستی ڈال دیں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ پوچھا کسی نے عرض کیا حضور یہ وہن کیا ہے؟ سرکار نے اس وقت فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری۔ سرکار دو عالم نے فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود وہ ناکارہ ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہو جائے گی اور موت سے بیزاری اور موت سے نفرت ان کے دلوں کے اندر ہوگی۔ کثیر ہونے کے باوجود بھی بدعمالیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کے دلوں سے جو عظمت ہوگی، جو ہیبت ہوگی مسلمانوں کی، وہ دلوں سے نکال دے گا۔ کیوں؟ اس وقت مسلمان جو ہے بدعمالیوں کا شکار ہو جائے گا، دنیا کی محبت میں پڑ جائے گا، موت سے بیزاری اس کے دل کے یعنی موت سے بیزاری ہو جائے گی۔ یہی وہ وجوہات ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب ہے فرمایا۔ آئیے قرون اولا یعنی قرن اول کے مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا تھا، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلو۔ اللہ تعالیٰ نے قرن اول کے مسلمانوں کو جو کامیابی، وہ ترقی عطا فرمائی، وہ تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تکذیب، جس کا انکار کرنا، جس کا جھٹلانا ناممکن ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قرون اولا کے مسلمان اقوام عالم کے مابین ترقی کی پہچان ہے۔ دنیا کی آنکھوں کے تارے، رشد و ہدایت کے روشن مینارے تھے۔ وہ جہاں گئے کامیابی نے آگے بڑھ کر ان کے قدم چومی۔ لوگوں نے جب انہیں دیکھا کہ ایمانداری، سچائی، خوش اخلاقی، خیر خواہی بلکہ جملہ انسانی اوصاف حمیدہ سے متصف دیکھا تو لوگ ان سے قریب تر ہوتے گئے۔ آئیے سوال یہ ہے کہ آخر ان کے پاس کیا چیز تھی؟ اگر قرون اولا کی اگر بات کریں گے، قرن اول کی بات کریں گے، ان کے پاس کیا چیز تھی جس سے انہیں اس قدر عروج نصیب ہوا؟ کیا ان کے پاس
مال و زر تھا؟ کیا ان کے پاس ساز و سامان کی کثرت زیادہ تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تھا تو صرف ایمان تھا، ایمان تھا۔ ایمان کے سوا کوئی اور ان کے پاس کوئی چیز، ان کے پاس اشیاء موجود نہیں تھی۔ ایمان کے سوا کوئی دوسری متاع بھی کہاں تھی؟ ان کے پاس ایمان، اخلاص، اخلاق کی دولت تھی۔ ان کے پاس کیا تھا؟ اخلاص، ایمان کے ساتھ اخلاص تھا، اخلاق کی دولت تھی، یقین اور حسن ظن کی پونجی تھی، علم اور عمل کا سرمایہ تھا، خوف خدا اور فکر عقبہ ان کی ترقی کا یہی دراصل حقیقی راز تھا، یہی دراصل حقیقی راز تھا۔ اور دور حاضر کے مسلمانوں کے حال زار کیا ہے ہمارا؟ یہ ان کا حال تھا۔ ایمان تھا ان کے پاس، اخلاص کی دولت تھی، اخلاق تھے، ان کے پاس خوف خدا تھا، علم تھا، حلم تھا، عمل کا سرمایہ تھا، حسن ظن کی پونجی ان کے پاس تھی۔ یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ لوگ ان کے قریب ہو گئے، اسلام کے قریب آ چکے وہ لوگ۔ یہ قرون اولیٰ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور دور حاضر کے مسلمانوں کا حال زار کیا ہے؟ اس کے برخلاف آج کے مسلمانوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے بولیے آپ۔ ان کے پاس صرف ایمان تھا۔ ان کے آج موجودہ وقت میں کیا تھا؟ آج موجودہ وقت دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیاوی اسباب بھی ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں۔ ان کے مقابل ہمارے پاس بہت کچھ ہے آج۔ کہیں کہیں تو ہمارے پاس حکومتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ساز و سامان بھی ہمارے پاس موجود ہے، عیش و عشرت اور راحت کے سکون کے سامان ہمارے پاس موجود ہے۔ مگر ان سب کے باوجود ایک طرف آج مسلمان پر بدبختی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ ثریا سے سرا تک پہنچ گیا ہے۔ دنیا میں کوئی خاص قابل ذکر مقام آج مسلمان کا نہیں ہے۔ چاروں طرف سے عروج سے زوال کی طرف آ گئے ہیں آج۔ دوسری طرف تمام دنیا کی قومیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئی ہے۔ دوسری طرف تمام قومیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئی، متحد ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت کی جو دنیاوی جو تنظیمیں، اس وقت دنیا کی جو تنظیمیں انسانی حقوق کے تحفظ کا نام لینے والی، اور ان کا اگر جائزہ لے لیا جائے، اگر کہیں پر کسی اوروں پر، غیروں پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو یہی جو ہے حقوق انسانی کی تنظیمیں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، زمین سے آسمان تک آوازوں کو جو ہے نا بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر وہی کسی مسلمان پر اگر ظلم ہوتا ہے، دنیا کے کسی خطے پر اگر مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے، یہی حقوق انسانی کی تنظیم جو پوری دنیا کے اندر ہے، اسلام اور مسلمانوں پر ہونے والی کوئی زیادتی پر کوئی آواز کو بلند نہیں کرتی۔ فلسطین کے مسلمانوں پر حقوق تنظیمی، انسانی حقوق کی تنظیم آج کہاں پر آواز اٹھاتی ہے بولیے آپ؟ دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو حقوق انسانی کے تحفظ کا بات کرنے والی وہ تنظیمیں آج کہاں پر موجود ہیں؟ وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر کسی غیر کے ساتھ ہو تو یہ تنظیمیں اپنی آوازوں کو بلند کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی آج خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آج موجودہ وقت میں دیکھا جائے مسلمانوں پر جو معاملات ہیں، یہ اگر اس کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اگر دیکھیں گے غزوہ بدر میں دیکھیں کتنے لوگ تھے ان کے پاس، کیا افرادی قوت تھی اہل ایمان کی اس وقت میں، صحابہ کرام کی کیا قوت تھی؟ کچھ نہیں تھا۔ کتنے لوگ افراد کے اعتبار سے بھی کم، ساز و سامان کے اعتبار سے بھی کم، لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی کامیابی عطا فرمائی۔ کیوں؟ ان کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت انہیں نصیب ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کو پڑھتے، حضور سے سنتے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے، رسول اکرم سرور دو عالم کی صحبت انہیں نصیب ہوئی ہے۔ تو قرون اولیٰ کے اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عروج، کتنی سربلندی دی اسلام کے لیے اس وقت، اسلام کو۔ آئیے مسلمانوں کی ہلاکت کے اسباب کیا ہیں آج؟ دیکھیے اگر آج ہم اپنا گریبان اگر جھانک کے دیکھیں گے اور ہلاکت کے اسباب پر اگر غور کریں گے تو بالکل بات صاف نظر آتی ہے۔ کیا ہے؟ ہماری ہلاکت کے بنیادی دو اسباب ہیں۔ ہماری ہلاکت کے بنیادی دو اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بے انتہا بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بے انتہا بیٹھ گئی، جس کے سبب سے ہم اس کی رغبت اور دنیاوی عیش و عشرت میں مست ہو چکے ہیں آج۔ دوسرا سبب موت سے نفرت اور آخرت سے غفلت ہمارے اندر آ چکی ہے۔ موت سے نفرت بھی ہو چکی ہے اور آخرت سے غفلت بھی ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ پوری امت مسلمہ، ملت اسلامیہ کی تاریخ کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے، ہلاکت کا پس پردہ یہی دو چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ کیا نظر آئیں گی؟ ایک دنیا کی بے انتہا محبت، دوسرا جو ہے نا موت سے بیزاری اور آخرت سے غفلت کا نتیجہ بنی ہے آج پوری امت مسلمہ۔
اور ملت اسلامیہ کی تاریخ کا اگر بغور اگر جائزہ لے لیا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو ہلاکت کے بس پس پردہ یہی دو چیزیں نظر آئے گی. کیا؟ دنیا کی محبت اور جو آخرت سے غفلت اور موت سے بیزاری کا نتیجہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا سلطنت عباسیہ کا زوال کیوں آیا، سلطنت عباسیہ کا زوال کیوں ہوا، خلافت عثمانیہ کا سقوط کیوں کیا، سقوط کیا تھی. یعنی عباسیہ دور کا، سلطنت عباسیہ کا زوال اسی وجہ سے ہوا. اور خلافت عثمانیہ کے اسباب سقوط کیا تھے، اسباب سقوط کیا تھے، اندلس کیوں اسپین بنا، ان سب کے پیچھے یہی تھا حب الدنیا و کراہیت الموت. تو بڑے بڑے ملک جو ہے جو اسلام کے ایسے اونچے مقام پر تھے، اسپین جو ہے نا، یا آپ کو جو اندلس اسپین کیوں بن گیا، خلافت یعنی عباسیہ کا، سلطنت عباسیہ کا زوال کیوں ہوا، یہ تمام چیزوں کے پس پردہ اگر دیکھ لیا جائے، تاریخ کو پڑھ لیں گے تو پتہ چلے گا بس کیا دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری کا نام تھا ان کی وجہ سے. بھائی کہ دنیا کی محبت آج اس حدیث مبارکہ کو اگر پڑھ کے دیکھیں گے اور ہم جائزہ لے لیں گے تو آج کے ہمارے قلوب کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے. حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ اگر جو ہے 2 وادیاں بھی اگر کسی کے پاس اگر آ جائے پیسے کی، تو انسان یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس تیسری وادی ہو جائے. تو اتنی مال کی محبت آج دنیا کے اندر بیٹھ گئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دیکھ لیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھیں، اتباع التابعین کو دیکھیں، بزرگان دین کو دیکھیں، اولیاء و صالحین کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں. کیا ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی؟ نہیں تھی. ان کے اندر دلوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی. ان کے اندر کیا تھا؟ آخرت کی فکر تھی. دنیا کے اندر رہنے کے بعد بھی ان کے قلوب کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی. ان کے دل کے اندر فکر آخرت، موت کی تیاری. بس دنیا میں رہے تو بالکل جو ہے اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا مسافر ہیں، بس سفر طے کرنے والے ہیں، آخرت ان کی منزل ہے. اس طرح دنیا کے اندر رہ کر وہ گزر گئے. حدیث مبارکہ میں ایک صحابی رسول حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حقیقت ایمان کا یا رسول اللہ، میں نے صبح حقیقت ایمان کے ساتھ کیا. اللہ اکبر. تو حضور نے اس وقت صحابی رسول کے پوچھا، حضرت حارثہ سے پوچھا، اے حارثہ بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم نے صبح حقیقت ایمان کے ساتھ کیا ہے، وہ کیسے؟ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نے صحابی سے پوچھا، حضرت حارثہ سے. تو حضرت حارثہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کیا کہ میں دنیا میں ہوں مگر میرے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں اٹھا اس حال میں کہ دنیا کی طلب، دنیا کی محبت، دنیا کی دنیا کی منزلت میرے دل کے اندر نہیں ہے. طلب دنیا نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے. میں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت پایا. اللہ اکبر. دل کو دنیا سے بے رغبت پایا کہ میں دنیا کے اندر ہوں مگر دنیا میرے دل کے اندر نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو حضور نے کیا فرمایا آگے؟ اے حارثہ تم نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے، اس کو تھامے رکھ، اس کے تھامے رکھ، اس کو تھامے رکھ فرمایا. اور بہت ساری باتیں اس حدیث کے اندر ہے، لیکن بتانا خلاصہ مقصود یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہے مگر ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے جو ہے کشتی پانی پر رہتی ہے. اگر تم کشتی اگر پانی کے اندر اگر آ جائے، پانی کشتی کے اندر اگر آ جائے، تم کشتی پر ہو، کشتی پانی کے اوپر ہوتی، مثال دے کے فرمایا بزرگان دین نے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈوب جاتا ہے. تو اسی طرح تم دنیا کے اندر رہو مگر تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ رہے، دنیا کی طلب نہ رہے، دنیا کی جاؤ منزلت نہ رہے. یہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کا یہ معمول رہا. انہوں نے یہی تعلیم دی کہ دنیا میں رہو مگر تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت جاؤ منزلت نہ رہے. سرکار نے فرما دیا کہ اگر 2 وادیاں بھی اگر انسان کے لیے پیسوں کی اگر رکھ دی جائے یا بڑھ دی جائے، پھر انسان کی طلب یہی ہوتی کہ اور ایک وادی اس کے پاس ہو جائے، اتنی دنیا کی طلب ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا ہلاکت کے اسباب کیا ہیں؟ ایک دنیا کی محبت، دوسرا جو ہے موت سے کراہیت اور آخرت سے غفلت فرمایا. تو بتانا خلاصہ مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کا عروج اگر ہے تو وہ عروج کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اخلاص کی دولت اس کے پاس ہو، اخلاق ہو، حسن زن ہو، اعمال صالحہ ہو، علم ہو، عمل کا سرمایہ ہو، آخرت کی فکر ہو اس کے اندر، اور دنیا کی طلب نہ رہے بلکہ وہ آخرت کا طلبگار رہ جائے.
اور آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے. اصل میں در حقیقت یہی کامیابی کا راز ہے. مسلمانوں کی عروج کا راز یہی بس اسی باتوں میں رکھا ہوا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں. اور اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور علامہ امام ابن جوزی نے اس کو جو اپنی کتاب بحر الدموع میں اس واقعے کو لکھا ہے. روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مرتبہ گزر اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی سے آپ کا گزر ہوا. تو جب بستی سے آپ کا گزر ہوا تو بڑا عبرتناک منظر آپ نے دیکھا. کیا دیکھا؟ جس بستی سے آپ گزر رہے ہیں وہ ساری بستی کے لوگ مردہ ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے. مردہ پائے آپ نے اس بستی کے لوگوں کو، اور سب کے سب گلیوں میں منہ کے بل گر پڑے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے حواریوں، اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یہ سب اللہ رب العالمین کے غضب اور اس کے غصے کی وجہ سے یہ معاملہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معاملہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے. یہ ساری بستی ہلاک ہو چکی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو اس وقت انہوں نے عرض کیا، آپ کے حواریین نے عرض کیا کہ یا روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ہلاکت کے اسباب کیا ہیں اس کو معلوم کریں. یہ کیوں ہلاک ہوئی بستی، اس کے ہلاکت ہونے کے کیا اسباب اور کیا وجوہات ہیں. تو جب انہوں نے عرض کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معروضہ رکھا، التجا کی، یا اللہ ان کے حال سے ہمیں باخبر فرما، ان کے حال سے ہمیں باخبر فرما. تو اس پر وہی آئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جب رات کا وقت ہو عیسیٰ تو تم ان کو بلانا، یہ رات کا وقت تم ان کو بلانا، یہ تمہیں جواب دیں گے. فرمایا حسب ہدایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رات کا وقت ہوا تو آپ جو ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور پکارا، وہ بستی والو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. بس فوراً ایک شخص نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ نے کہا تو ایک شخص حاضر ہو گیا، لبیک یا روح اللہ. آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتلاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے. پوچھا کیا معاملہ ہے. عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم رات میں بظاہر عافیت مگر غفلت کی نیند سے سو گئے تھے لیکن صبح کو ہلاکت میں جا پڑے. اس شخص نے کہا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، جب رات سوئے تو بس ہم ہلاک ہو گئے، بس اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے بس. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں؟ خالی تم سو گئے رات میں اور اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو گئے، ہلاک ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ سوئے تھے تو کیا حال میں تھے، تمہارا معاملہ کیا تھا؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ ایسا کیوں؟ جب آپ نے پوچھا تو اس نے کہا دنیا سے محبت کرنے کے سبب. اللہ اکبر. اس شخص نے کیا کہا؟ دنیا سے محبت کرنے کے سبب اور بدکاروں کی فرما برداری کی وجہ سے. اللہ، دو باتیں اس نے بتائی کہ ایک دنیا کی محبت کی سبب، دوسرا جو ہے بدکاروں کی فرما برداری کی وجہ سے. فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ اللہ اکبر. دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ تو کہا جس طرح بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے، وہ سامنے آئی ہم خوش ہو گئے، جب چلی گئی تو ہم غمگین ہو گئے، رونے لگے. کہا جس طرح بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے اسی طرح ہم کو دنیا سے محبت تھی. فرمایا اور ہماری ہلاکت کا سبب بس یہی ہے کہ ہم جو ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے اور بدکاروں کی جو ہے فرما برداری کی وجہ سے ہم ہلاک ہو چکے. اللہ اکبر. تو صاحبو پتہ یہ چلا کہ یہ واقعہ دنیا میں بے شمار قومیں آئی، قوم نوح بھی آئی، قوم عاد بھی آئی، قوم سمود بھی آئی، قوم لوط بھی آئی، قوم شعیب بھی آئی، مگر سب کی سب چلی گئی. کیسی کیسی قومیں آئی، چلی گئی. پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا کے اندر مقام کو حاصل کرنا ہے، عروج کو حاصل کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں کامیابی رکھی ہوئی ہے. مسلمانوں کا عروج قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ہے. آئیے دشمنوں کے مکر و فریب سے حفاظت کے لیے کون سی چیزوں کو اختیار کیا جائے؟ دل سے جو ہے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ چند باتیں آپ کے سامنے کی گفتگو کو ختم کروں گا کہ دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے. ایک اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، ذکر اللہ کی کثرت ہو، ایک اللہ کے ذکر کی کثرت ہو. دوسرا کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کیا جائے. پتہ یہ چلا کہ دنیا کی محبت اگر دل سے نکالنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ قبور کی زیارت بھی کرنا ہے، اور کیا ہے؟
چوتھا کیا ہے؟ ایک اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ اللہ والوں کی صحبتوں کو جب اختیار کیا جاتا ہے، اللہ والے ہی کیا کرتے ہیں؟ قلوب کی اصلاح کرتے ہیں، دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالتے ہیں، جا کو نکالتے ہیں، چاہت کو نکالتے ہیں، طلب کو نکالتے ہیں، اور اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو ڈالتے ہیں، خوف خدا کو ڈالتے ہیں، خشیت الہی کو ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبتوں کا اثر ہوتا ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ تو دل سے دنیا کی محبت نکالنا ہو، ایک اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، دوسرا اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو، تو یقیناً جو ہے نا دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے یہ ان سے وہی ملتا ہے۔ کئی اکابرین کو دیکھیں گے اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کرے، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال۔ حضرت حاتم عصیم رحمۃ اللہ تعالی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حاتم عصیم رحمۃ اللہ تعالی حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت 20 سال اختیار کرے۔ کتنے سال؟ 20 سال اختیار کرے۔ اور 20 سال اختیار کرنے کے بعد کیا ملا ان کو؟ اگر آپ ان کے اخوال کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں اپنے شیخ کی صحبت میں رہا، 8 باتوں کی میں نے تعلیم کو حاصل کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں اگر رہیں گے، وہ ذکر بھی مل جائے گا، اللہ کا ذکر بھی آپ کرنا شروع کر دیں گے، اور دنیا کی جو محبت جو دلوں کے اندر آ چکی ہے، وہ دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ بتانا مقصود ہے کہ آج موجودہ وقت میں کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ ہماری ساری فوج، ساری کامیابی، ساری فلاح کا راز 4 لفظوں پر ہے۔ فرمایا 4 لفظوں پر ہے۔ فرمایا پہلا صبر و استقامت، کہ پریشانی آ جائے، مشکلات آ جائے، مسلمان صبر و استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ فرمایا صبر ہو، استقامت کے ساتھ جم جائے، کہ صبر پہ ہے، آج صبر کیا، کل صبر پہ قائم نہیں رہ سکا، لیکن نہیں، فرمایا صبر بھی کرو، استقامت کے ساتھ جمے رہو۔ فرمایا کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف ہے، آج صبر کر لیا، کل صبر کر لیا، پرسوں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، نہیں، فرمایا کہ صبر استقامت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فرمایا کامیابی اگر مسلمان چاہتے 4 چیزوں پر عمل کر لے، ایک صبر میں بھی استقامت ہو، جم جائے، وہ بس جم جائے، صبر میں استقامت ہو۔ دوسرا تقویٰ و طہارت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈرتا رہے، قرآن و سنت پر عمل کرتا رہے، کیسے سے کہ پریشانی وقت آ جائے قرآن و سنت کا دامن نہ چھوڑے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہو جائے۔ تو پہلی بات صبر و استقامت، دوسرا تقویٰ و طہارت، تیسرا کیا؟ اتحاد ملت، متحد ہو جاؤ، اتحاد ملت ہو جائے، متحد ہو جاؤ۔ چوتھا کیا؟ اعدادی قوت۔ بس پتہ یہ چلا کہ ہم جو ہے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو بس یہ 4 چیزیں، صبر و استقامت، تقویٰ و طہارت، اتحاد ملت، اعداد قوت، اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر لیں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے لیے ہوگی۔ مسلمانوں کا عروج اس وقت ہی رہے گا جب قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو جائیں گے، دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے، اور جو ہے موت سے انسان کی جو بیزاری ہے وہ ختم ہو جائے، آخرت کی غفلت ہمارے اندر آ چکی ہے۔ آج موجودہ کیا معاملہ ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا مسلمانوں کے زوال کے اسباب صرف یہی ہیں، یہی زوال کے اسباب ہیں، ایک دنیا کی محبت، موت سے کراہیت، آخرت کی غفلت ہمارے پاس آ چکی ہے۔ تو دنیا کی محبتوں کو اپنے دلوں سے نکال دیں، آخرت کی ہم تیاری کرنا شروع کر دیں۔ آج ہم کتنے جنازے پڑھتے ہیں، کتنے ہم تدفینوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم موت کی تیاری کرنے کی طرف نہیں آتے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی محبتوں کو اپنے دلوں سے نکال کر آخرت کی تیاری، موت کی تیاری، قبر کی تیاری کر لیں گے، اور جب تک رہیں گے قرآن و سنت پر عمل کرتے رہیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو پھر وہ دوبارہ عروج عطا فرمائے گا۔ ہم جو ہے ان چیزوں پر عمل کریں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بدعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا